برے آدمی کی صحبت سے، خالی برے آدمی کی صحبت سے برائی نہ کرنے کے باوجود آپ کا نامہ اعمال میں برائی لکھی جائے گی۔ خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو نہ کچھ کرنے کے باوجود آپ خوشبودار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی محفل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنی لائبریری کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ لائبریری میں وہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے جو آپ سند نہیں بنانا چاہتے اپنی اولاد کے لیے۔ اب بات سمجھ رہے، لکھا ہوا ورڈ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ویسے گناہ کا بیان بھی گناہ ہے، اور گناہ کا جو ہے منظر بیان کرنا بھی گناہ ہے، اس کا فلم بھی گناہ ہے۔ اب بات سمجھتے ہو؟ تو اس کا بیان بھی گناہ ہے۔ اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے نکل گئے جہاں برائی ہے۔ کہتے ہمیں پتہ نہیں کہ برائی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، جب دن میں آ گئے تو رات کا تمنا بھی چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نور میں انسان داخل ہو جائے تو پھر وہ اندھیرے سے بالکل نکل آئے، نکل آئے، خیال بھی نکل آئے۔ اس لیے اب گناہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، یعنی گناہ سننا بھی گناہ ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ بولنا بھی گناہ ہے، گناہ سوچنا بھی گناہ ہے، اور اس کی سزا ہے سوچ پراگندہ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہانی سنائی تھی، اور پھر وہی کہانی سنا دیتا ہوں۔ کہانی اس کو لگاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ اچھا، وہ کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا گناہ خیال کا گناہ ہے۔ کہانی لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہندو تھا، راجا تھا، شہر سے گزرا، گاؤں سے گزرا، گلی سے گزرا، اس کا نگاہ اوپر اٹھ گئی نگاہ بے ارادہ۔ اس نے دیکھا کوئی خوبصورت انسان لڑکی، اس کے جی میں آئی، ہندو راجا تھا شادی شدہ، جی میں آئی کہ اس کو بھی رانی ہونا چاہیے۔ اب اس کی دوسری شادی کا تصور ہندو میں کام ہی تھا۔ وہ نے کہا یہ تو بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس چلا گیا کہ میری نگاہ میں لذت گناہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ گرو نے کہا یہ تو بہت بری بات ہوگی، تو تباہ ہو جائے گا، تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ انہوں نے کہا گرو صاحب کچھ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک صورت ہے، یا تو آگے دوزخ میں جائے گا تو یا یہیں آگ میں جل جا بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ یہیں جل جانا بہتر ہے۔ آگ جلائے گی روشن۔ گرو اور چیلا دونوں آگ کی طرف گئے۔ جب آگ کے قریب بادشاہ پہنچا راجا، تو گرو نے پکڑ لیا، کہتا راجا سزا تیری پوری ہو چکی ہے۔ خیال کا گناہ تھا، خیال جل گیا، تو اب تم واپس آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ خیال کا گناہ جو ہے عمل کے گناہ سے پہلے ہوتا ہے، اور پھر عمل کے گناہ کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس لیے خیال کی توبہ بہت ضروری ہے۔ خیال جب تک کسی آئیڈیل کے ساتھ نہ رہو گے خیال نہیں ہوتا، خیال محفل میں اصلاح ہوگا۔ تو خیال کی اصلاح ہونی چاہیے، خیال کی توبہ پہلے ہونی چاہیے، پھر آپ کا ذہن بھی درست ہو گیا، قلب بھی درست ہو گیا۔ قلب کا معنی محبوب بھی یا نیک ہونا چاہیے، مطلب قلب کا یہ ہے۔ دل نہیں ہوتا، آپ نہیں سمجھتے دل کیا ہوتا ہے، جانتے ہو دل؟ اچھا، دل کا مطلب یہ ہے کہ دل بھر جو ہو اور وہ بھی نیک ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی برائی نہ ہو۔ تو یہ سارے آپ کے انوائرمنٹ جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے نیکی کے طرف آ جائے۔ جس طرح بدی کے زمانے میں آپ کا انوائرمنٹ ہے، اس طرح نیکی کے زمانے میں بھی آپ کا ماحول ہونا چاہیے۔ سارا ماحول جو انتخاب میں جہاں اختیار ہے، جہاں اختیار ہے وہاں نیک ماحول ہو، نیک سماعت ہو، نیک بولنا ہو، نیک پڑھنا ہو، نیک سوچنا ہو، نیک محبتیں ہوں، اور نیک انجام ہو، اور پھر یہ نیکی ہے، پھر توبہ ہو گئی ہے۔ ویسے بھی توبہ ہو گئی ہے، تو توبہ کا یہ طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔